بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، این ڈی یو کی ورکشاپ میں پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے کیا شرکت کی، عمران خان کے زیر خطاب آگے کم و بیش 30-35 ارکان اسمبلی نے پارلیمانی پارٹی کی اجازت سے این ڈی یو کی ورکشاپ میں شرکت کی۔ یہ ایک معمول کی ورکشاپ ہے جس میں ارکان اسمبلی، جرنلسٹ اور دوسرے طبقات سے لوگ شرکت کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے اپنے ارکان اسمبلی کی اس جسارت کا بڑا سخت نوٹس لیا، بلکہ ان کو میر قاسم اور میر جعفر قرار دیا۔ پھر اس کا رد عمل بھی پارٹی کے اندر ہوا۔ کچھ ارکان نے تو کہا کہ ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں، اگر ہمیں میر قاسم اور میر جعفر اگر قرار دیا جاتا ہے تو پھر ہمارا اس پارٹی میں رہنے کا کیا فائدہ۔ ناظرین کرام، قبل اس ہم آگے بڑھیں، عمران خان کے اس بیان کا جو رد عمل آیا ہے وہ اس سے خوفناک ہے۔ ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا یہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ورکشاپ ہوتی ہے، حکومت، اپوزیشن کے سبھی لوگ شریک ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ اب کی بار جو ورکشاپ ہوئی تو عمران خان تو جیل میں ہیں۔ پچھلے 1 مہینے سے ان کی کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی جماعت کے لوگوں نے این ڈی یو کی ورکشاپ میں شرکت کی ہے تو انہوں نے بڑا اس کا سخت نوٹس لیا، اور یہ نوٹس کوئی معمول کا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بہن عظمیٰ کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ یہ لوگ جو میرے جیل ہوتے ہوئے فوج کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں اور فوج کے ساتھ اپنے معاملات درست کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو میر قاسم، میر جعفر قرار دیا، پارٹی کے غدار قرار دیا۔ پھر یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو اس طرح کا رد عمل ہے عمران خان کی طرف سے، یہ بڑا شدید رد عمل تھا۔ پاکستان کی فوج کی یونیورسٹی ہے، پاکستان کی سیکورٹی کے بارے میں وہاں ورکشاپ ہوتی ہے، بریفنگ دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے اور ان کا حل کیا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے۔ اور وہاں پر مستی خیل ثناء اللہ مستی خیل نے تو صدر مملکت کو کہا کہ آپ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، کوئی راستہ ڈھونڈیں۔ انہوں نے اپنے قائد کی بات کی تو انہوں نے بڑا کمال اور شاعری کے ساتھ جواب دیا کہ مفاہمت کے تمام راستے پارلیمنٹ سے نکلتے ہیں۔ ایک طرف عمران خان کی جماعت فوج کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر ان کے حامی ٹویٹر ہینڈلر کوئی دن نہیں جانا دیتے جب وہ پاکستان کی مسلح افواج کے اعلیٰ افسران کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں۔ ایسے پروپیگنڈے کہ ایک آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی دوگلی پالیسی ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو اتنا سخت رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا۔ وضاحت ان سے ضرور طلب کر لیتے، لیکن وضاحت کے لیے بھی ان کی بات بھی سننی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پارلیمانی پارٹی نے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرسٹر گور علی اور اسد عمر اور یہ دوسرے اسد کیسر وغیرہ اور دوسرے لوگوں نے اجازت دی ہوگی۔ جب یہ لوگ چلے گئے ہیں اس پہ جو رد عمل ان کا آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو یہ بھی غدار ہیں اور دوسروں کو بھی انہوں نے غدار قرار دیا ہے جن کے ہاں وہ گئے ہیں. تو یہ تو بڑا ایسا رد عمل تھا جس کا میرا خیال یہ ہے کہ فوج میں بڑی ناراضگی کا اظہار کیا گیا. اور یہ غریب بیچارے چلے گئے ہیں، ان کی کون سنتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہا گیا کہ یہ اپنے معاملات درست کرنے کے لیے گئے ہیں، خوشامد کے لیے گئے ہیں، اور اپنے آپ کے لیے وہاں اچھی جگہ بنانے کے لیے گئے ہیں ان کے دلوں میں. بہرحال فوج کے بارے میں اس طرح کا رد عمل جو ہے اس کے یقیناً منفی نتائج برآمد ہو گئے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر عمران خان فوج کو کسی نہ کسی انداز میں گالی دے اور پھر انہیں معافی مل جائے. میرا خیال یہ ہے کہ انف از انف کی بات ہو رہی ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان فوج کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، حکومت کے ساتھ بھی کہے جی کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر کہا جائے کہ جناب محمود خان اچکزئی اور جناب صاحبزادہ عباس راجہ حسن عباس راجہ ناصر عباس صاحب بات کر لیں گے، ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی. یا وہ یہ کہیں کہ تحفظ آئین کی جو تحریک ہے اس کے سربراہ بات کریں. مجھے نہیں نظر آتا کہ عمران خان کا یہ طرز عمل جو ہے قابل قبول ہوگا، اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے. ہمیں چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے. ریلیف ملنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ جو طرز عمل اختیار کریں اس کے بعد پھر آپ کو کوئی پازیٹیو جواب کہیں سے ملے. تو پازیٹیو جواب تو مجھے ملنا نظر نہیں آتا. اور یہ ان لوگوں کی جو کھچائی کی گئی ہے، جو لوگ ملنے گئے ہیں، وہ بھی دل برداشتہ ہوں گے، اور پھر یہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن پیدا ہونے کا امکان ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اور عمران خان جو کہ خود سوچتے ہیں اپنے دل و دماغ سے کسی اور کی بات نہیں مانتے ہیں، تو انہوں نے حکم جاری کر دیا. اور پھر عظما خان نے جو عمران خان صاحب کا پیغام بار پہنچایا ہے، اس کے بعد تو ان کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر اس شخص کو اب نہیں ملنے دیا جائے گا کہ جو عمران خان کا پیغام لے کر باہر لوگ میڈیا کے ذریعے بتائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب پر جو ملاقاتوں کی غیر اعلانیہ پابندی ہے وہ اب مستقل شکل اختیار کر رہی ہے. اس طرح کے طرز عمل سے میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کے لیے باہر آنا بڑا مشکل ہے. کاش کہ عمران خان کو یہ سمجھیں، زمینی حقائق کو سمجھیں، کوئی راستہ نکالیں اپنے لیے باہر نکلنے کا. اگر نہیں نکال سکتے تو پھر طویل عرصہ کے لیے ان کے لیے جیل جو ہے یہ وہ ان کو مبارک ہو. شکریہ.